الرحمن الرحیم. تو یہ 23واں سبق ہے الدرس الثالث والعشرون الفعل. یہاں سے جو ہے فعل شروع ہو جاتے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ فعل مضارع پہلے ذکر کیا ہے، ورنہ پہلے تو فعل ماضی آتا ہے پاسٹ ٹینس، لیکن انہوں نے فعل مضارع. اچھا یہ ہے، یہ مزے کی بات ہے کہ انگلش اور اردو باقی زبانوں میں جو ہے وہ تین ٹینسز ہوتے ہیں نا، مطلب تین وہ ہوتے ہیں نہیں سوری، ہاں تین. ایک ہوتا ہے ماضی، ایک حال اور ایک مستقبل. تین کے الگ الگ ہوتے ہیں، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر. لیکن عربک میں دو ہی ہیں. عربک میں اسے کہا جاتا ہے فعل ماضی اور دوسرا ہوتا ہے فعل مضارع. فعل مضارع جو ہوتا ہے وہ پریزنٹ کو بھی کور کرتا ہے اور فیوچر کو بھی کور کرتا ہے. وہ پھر کانٹیکسٹ کو دیکھا جاتا ہے یہ بات کون سی ہو رہی ہے نا، یعنی مستقبل کے بارے میں بات کر رہا ہے یا جو ہے وہ پریزنٹ کے بارے میں بات کر رہا ہے. تو اس کا ایک ہی جو ورڈ ہوتا ہے نا وہ دونوں کو کور کرتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے فعل مضارع. تو اس لحاظ سے فعل مضارع جو ہے وہ زیادہ اس کی امپورٹنس ہے کیونکہ اس میں دونوں جو ہے چیزیں آ جاتی ہیں. تو ان نے پہلے جو ہے نا فعل مضارع کو ذکر کیا ہے. تو اب اس میں نا افعال جو ہوتے ہیں اور جو وربز ہیں نا عربک کے، ان کے 14 صیغے ہوتے ہیں. صیغہ کہتے ہیں جو بھی کوئی لفظ بنتا ہے نا کسی دوسرے لفظ سے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو صیغہ کہلاتا ہے نا. جیسے پھر جیسے ہوتا ہے مثال کے طور پر اردو ہے نا، اردو میں ایک ہوتا ہے مصدر، ٹھیک ہے. جیسے ہم کہتے ہیں مارنا، ٹھیک ہے، یہ ایک مصدر ہے. کھانا کھانا، ٹھیک ہے، پانی پینا. اب یہ ایک کام ہے، ٹھیک ہے، جو ہو رہا ہے، ایک کام ہے. تو اب اس میں سے بہت سارے فعل بن دیتے ہیں کہ اس نے کام کیا، ٹھیک ہے، یا اس نے پانی پیا، وہ پانی پیتا ہے یا وہ پانی پیے گا. اس ایک لڑکے نے پانی پیا، ان دو لڑکوں نے پانی پیا، ان سب لڑکوں نے پانی پیا، ٹھیک ہے. تو ان کے ایک مصدر میں سے اس میں سے کئی سارے ورب بن سکتے ہیں. فاسٹ کا بن سکتا ہے، پریزنٹ کا بن سکتا ہے. اس ایک مرد سے کے بجائے اس ایک عورت نے پانی پیا، ان دو عورتوں نے پانی پیا، ان سب عورتوں نے پانی پیا. اچھا یہ میں دو کیوں کہہ رہا ہوں؟ باقی زبانوں میں تو ہوتا ہے یا واحد ہوتی ہے یا جمع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، واحد یا سنگل یا پلورل. لیکن عربک میں آپ کو پتا ہے دو کے لیے بھی جو ہے نا اس کو الگ سے وہ ہے تسنیہ ریگارڈ ہے، اس کا تسنیہ اس کو کہا جاتا ہے. اس کو تسنیہ جیسے ہے نا فبأي آلاء ربكما تكذبان، تكذبان. اب وہاں پہ تكذبان یہ فعل ہے، ورب ہے، یہ تسنیہ کے لیے ہے، دو کے لیے ہے، ٹھیک ہے. تكذبان تو دو کے لیے الگ سے ہے. تو اب دیکھیں یہ ٹوٹل کتنے احتمالات بن سکتے ہیں اور ٹوٹل کتنے صیغے بن سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ایک ہے نا، اب یہ فعل مضارع ہے نا، فعل مضارع ہوتا ہے حال یا مستقبل کے لیے. اب ہم کہتے ہیں وہ کھانا کھاتا ہے یا ہم کہتے ہیں وہ مارتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے مارنے کے لیے فعل آتا ہے ضرب. الضرب، الضرب کہتے ہیں. اس میں کتنے بن سکتے ہیں؟ کتنے بن سکتے ہیں؟ 14. یا تقرأ، یا کہتے ہیں وہ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں 14 اس میں سے بن جائیں گے 14. اب چھ غائب کے بنیں گے، چھ مخاطب کے بنیں گے، اور دو کس کے بنیں گے؟ متکلم اور اس کے متکلم کے. جیسے وہ ضمائر آپ نے شاید پڑھی ہوں، عاصم بھائی نے شاید یاد بھی کی ہوں. اور جو زنجیریں تھی نا، ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا انتا انتما انتم انتی انتما انتنا انا نحن، وہ یاد ہے آپ کو؟ یہ گردان، یہ 14 والی ضمائر تھوڑی بہت مطلب ذہن میں ہے نا، کہ اس میں چھ غائب کے تھے نا. تین کیا مذکر کے غائب کے تھے اور تین مؤنث کے غائب کے تھے، چھ ہو گئے. اور چھ مخاطب کے تھے، ٹھیک ہے، تین مذکر غائب اور مخاطب کے اور تین مؤنث مخاطب کے اور دو متکلم کے. ایسے ہی جو ہے نا وربز میں ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ورب کے بھی 14 ہی ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہم تقرأ کو لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ ہے تقرأ، ٹھیک ہے. تقرأ کا مطلب ہے تو پڑھتا ہے، تو. اب اس میں دیکھیں تا آ گیا، ٹھیک ہے، اس میں تا آ گیا. تا مخاطب کے لیے ہے، تا مخاطب کے لیے کہ تو پڑھتا ہے. اور یا غائب کے لیے ہے، یا غائب کے لیے ہے، مطلب ہمیشہ نہیں لیکن زیادہ تر. تو اب دیکھیں وہ کیا بنے گا. وہ ایک مرد یا وہ ایک مذکر یا وہ ایک لڑکا پڑھتا ہے، اس کا ہوگا یقرأ، ٹھیک ہے. یقرأ، یقرأ.
ہر آگے آگے چل یہ پراپرلی جو ہے نا میرا خیال ہے اس طرح آئے گی، اس لیے شاید آپ کنفیوز نہ ہو جائیں. آگے چل کے یہ فعل مضارع کی تسنیہ بھی بتائے گا، جمع بھی بتائے گا، باقی یہ سارا ترتیب سے بتائے گا. جمع کا ایسے دیکھیں المؤنث مفرد آئے گا مضارع میں، ٹھیک ہے. پھر اس میں مذکر آئے گا. اچھا، اور اس کے بعد یہ دیکھیں اور پھر مؤنث مفرد آئے گا، اور یہ بڑا لمبا چوڑا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں جی، ہاں یہ وہی چل رہا ہے، اور مفردات آ رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد پھر ماضی ہے. تو اس نے کافی تفصیل سے اس کو ذکر کیا ہے. تو انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں. آہستہ آہستہ آپ کو خود ہی جو ہے نا آئیڈیا ہوتا جائے گا کہ اسے سنگل ہی ہم کرتے ہیں. لیکن میں ایک دفعہ بتا دیتا ہوں گردان، تاکہ آپ لوگوں کے ذہن آ جائے کہ یہ گردان کس چیز کی ہوتی ہے 14 کی. تو وہ ٹینشن نہیں، وہ بھی یاد نہیں کرنی، لیکن وہ خود ہی جو ہے نا آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ آتا جائے گا. ابھی یہاں پہ اس نے مذکر مفرد کا بتایا ہے، ٹھیک ہے. مذکر مفرد کا کہ چاہے وہ غائب کا ہو چاہے وہ مخاطب کا ہو، بس آپ نے دیکھنا ہے فرق یہ ہے کہ جو مخاطب کا ہوگا اس میں تا آئے گا، اور جو غائب کا ہے اس میں یا آئے گا، ٹھیک ہے. یہ بڑا فرق ہے، ٹھیک ہے. اگر وہ کہے گا تأخذ کتابہ، تو اس کا ترجمہ ہوگا آپ کتاب کو پکڑتے ہو. اچھا، اب آپ کہیں گے ہم ترجمہ کیسے کریں گے؟ تو اس نے جو ہے نیچے اس نے الفاظ معنی دیے ہوں گے. افتحو کا مطلب یغلقو کا مطلب، ٹھیک ہے. یہ نیچے جو ہے نا یہاں یہ چیز امید ہے آپ نے دیکھے ہوں گے، نہ بھی دیکھے ہوں ابھی آپ دیکھ لیں اس کو، ٹھیک ہے. یہ والے الفاظ اس چیپٹر میں آئیں گے، یہ والے الفاظ. تو یہ کون کون سے الفاظ ہیں دیکھیں. آخذو کا مطلب ہے میں لیتا ہوں یا پکڑتا ہوں. اس کو اب دیکھیں 2 سے 3 منٹ نا ان الفاظ میں نے کو دیکھیں. افتحو کا کیا مطلب ہے؟ میں کھولتا ہوں. فتح کہتا ہے نا یعنی کہ کھولنا، ٹھیک ہے. اس نے جو قلعہ فتح کر لیا، ٹھیک ہے. فتح کا بیسیکلی مطلب ہوتا ہے کھولنا، ٹھیک ہے. تو افتح مطلب میں کھولتا ہوں، افتح میں کھولتا ہوں. اچھا، ماذا افعل، فعل کا مطلب کام کرنا، ٹھیک ہے. ماذا افعل میں کیا کرتا ہوں، میں کیا کرتا ہوں. اور خذ لے لو، پکڑ لو، ٹھیک ہے. خذ کتاب ہے، یہ کتاب پکڑ لو. خذ کا مطلب ہوتا ہے لے لو، پکڑ لو. اور اقرأ کا مطلب ہوتا ہے میں پڑھتا ہوں. اور افتح کا مطلب ہوتا ہے کھولو. اور اقرأ کا مطلب ہوتا ہے پڑھو. اقرأ کا ہوتا ہے یار آسم بھائی، جی جی. میں نے ایک اور گاڑی چاہیے. ہوں. اب یہ اس کی اپنی ترتیب ہے نا، ٹھیک ہے. اس کی اپنی ترتیب ہے فعل کو بیان کرنے کی. یہ دیکھیں فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے. فعل مضارع، ٹھیک ہے. لیکن مجھے اب سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی اس کی ترتیب یا نہیں آئے گی. آپ لوگ کنفیوز نہ ہو، کیونکہ ایک ترتیب اس طریقے سے نہیں ہے جس طرح وہ آسان عربی گرامر کی فعل کی ترتیب ہے. اب المؤنث آ گیا، ٹھیک ہے. اور اس میں تو ترتیب سے انہوں نے گردان کروائی ہوئی ہے. وہ گردان آپ لوگوں کو یاد آیا جائے، پہلے اس نے ماضی کا لایا ہوا ہے، پھر اس نے مضارع کا لایا ہوا ہے، پھر میں اس کی زبردست ترتیب ہے فعل میں. اگر بندے نے وہ کیا ہو نا پھر اس کے لیے بڑے مزے کی چیز ہے یہ بہت مزے کی چیز ہے. لیکن اگر وہ ایک ترتیب سے سیکوینس اس نے افعال کو سمجھاؤ، افعال سائنس ہیں، ٹھیک ہے. اس میں ثلاثی مزید ہے، پھر اس کے بعد ثلاثی مجرد ہے، ٹھیک ہے. اس میں وہ ترتیب ہے. تو اب میرے حساب سے میں وہ جو راشد بھائی نہیں ہے ہمارے پاس کینیڈا والے اسٹوڈنٹ، وہ تو دوسرا ہوں. حصہ کر چکے ہیں، ابھی تیسرا حصہ آدھا ہو گیا ان کا. تو انہوں نے جو فعل کی ترتیب لائی ہے نا، فعل کی بڑی اچھی انہوں نے وہ کی ہے. اب انہوں نے اس طریقے سے کیا تو ہے، لیکن آپ کو مکمل نہیں سمجھ آئے گا. فعل کی سائنس نہیں سمجھ آئے گی مجھے نہیں لگتا. جس بندے نے پہلے تھوڑا بہت پڑھا ہو نا، یہ آپ سمجھ لیں تھوڑا انٹرمیڈیٹ لیول کا ہے تھوڑا سا. مطلب یعنی کہ مطلب یعنی کہ پہلے سے، کیونکہ آپ لوگوں کو خاکہ نہیں معلوم نا افعال کا. فرحان بھائی نے اب گردانے اس طریقے سے سمجھنی کیوں نہیں. تو میرے حساب سے اگر وہ آسان عربی گرامر سے تھوڑا سا تھیوریٹیکل چیزیں کریں نا فعل کی، کیونکہ وہ تو بالکل نئی سرے سے بحث ہے نا. وہ جو ہم پھنس گئے تھے نا اس میں آسان عربی گرامر میں، آگے جا کے ایسا کیا کہ جہاں حمزہ پھر شروع ہوتا ہے اس کی مشقیں مشکل ہو جاتی ہیں.
اچھا اگر اب دیکھیں فعل ماضی بھی لا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اب اس نے کوئی گردان اس نے لکھی ہوئی نہیں ہے، گردان اب اس نے گردان تو نہیں لکھی ہوئی باقاعدہ. اب فعل ماضی لا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو مجھے لگتا ہے اس طریقے سے آپ کو افعال کی پوری طرح گرپ نہیں حاصل ہوگی، یعنی کہ وہ گزر تو جائیں گے ہم، لیکن اگر پہلے ایک ترتیب سے پڑھ لینا آپ فعل، تو پھر جو ہے نا یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، پھر مزہ آئے گا آپ کو پڑھتے ہوئے. لیکن ویسے اب دیکھیں اس کو گردان ذکر نہیں کی ہوئی. اب فعل ماضی ہوتا ہے نا، اس کے 6 ابواب ثلاثی مجرد کے ہیں، 8 ابواب ثلاثی مزید کے ہیں. اب وہ ثلاثی مجرد کیا ہوتا ہے، ثلاثی مزید کیا ہوتا ہے، یہ بڑی ضروری ٹرمز ہیں، لیکن انہوں نے وہ ٹرمز نہیں ذکر کیا ہوا. تو آئی تھنک کہ اگر ہم آسان عربی گرامر پہ چلے نا، فعل کا ہم شروع سے دیکھیں تو وہ زیادہ بیسٹ رہے گا. اس کی نصیب پھر اس پہ آئیں تو پھر آپ کو اس پہ مزہ آئے گا 23ویں چیپٹر پہ. کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ابھی تک دیکھیں گردان کی نہیں انہوں نے، تو وہ تو اسم کا تو آپ اس سے بچ گئے کہ اسم کی چلو انہوں نے شروع میں گردان آپ نے کی تھی، فرحان بھائی نے کچھ نہ کچھ ٹرمز دیکھ لی تھی، یہ چیز تھی. اور کیونکہ تھیوریٹیکل کیا ہے اگر اہمیت تو ہوتی ہی ہے. اب لیکن آپ کہیں گے یار ایک کتاب سے اس کتاب میں جا رہے ہیں پھر وہ سمجھ نہیں آئے گی، لیکن یہ اب دیکھ لیں اینڈ تک چلے گئے ہیں، لیکن ان کا وہ سین نہیں ہے. اب وہ دیکھیں بڑے بڑے وہ آ گئے، لیکن لائب، لیکن وہ آپ کے ذہن میں ایک رہے گا، مطلب وہ دیکھیں اس میں یہ رہے گا کہ وہ گردان کون سی ہے، اس کے معنی کون سے ہیں. جو میں بات کر رہا ہوں نا 14 سے یہ جیسے ہوا ہما ہم ہیا ہما، وہ آپ کو پتہ ہے گردان کا. تو میرے حساب سے نا اب دیکھیں اینڈ تک چلے گئے لیکن وہ نہیں دیے ہوئے. تو کیا خیال ہے، کیا کہتے ہیں فرحان بھائی اور عاصم بھائی؟ ہم آسان عربی گرامر سے سٹارٹ کریں. آپ کو شاید ابھی لگ رہا ہوگا کہ پتہ نہیں کیا سین ہوگا، لیکن وہ زبردست ایک انداز سے انہوں نے وہ کیا ہے فعل کا. اچھا آپ دیکھیں گے اینڈ تک چلے گئے ہیں اس کتاب میں، لیکن گردان نہیں انہوں نے لکھی، نہ فعل ماضی کی لکھی ہے اور نہ ہی. اور یہ فعل ماضی اصل میں مختلف ابواب ہیں نا، 6 ابواب ثلاثی مجرد کے ہیں اور 8 ثلاثی مزید کے ہیں. ان ابواب کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ انسان پورے فعل کو صحیح طرح نہیں سمجھ سکتا، اس کی سائنس نہیں سمجھ سکتا. اس ہر باب کی پھر خاصیت ہے، اس کے کچھ اپنے وہ تقاضے ہیں اس کے، وہ انہوں نے دیے ہوئے نہیں ہیں. تو انہوں نے مختصر کیا ہے، لیکن بعض جگہ تفصیل ضروری بھی ہوتی ہے. عاصم انجینئر ہیں، وہ سمجھتے ہوں گے کہ بعض مختصر میں بندہ پھنس جاتا ہے. ہاں ابھی آ گیا عدد محدود آ گیا. تو میرا خیال سے وہ آسان عربی گرامر کا کرتے ہیں فعل کا، وہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں، کیونکہ اس سے وہ چیز وہ جو ضروری چیز ہے نا وہ نہیں آئے گی. وہ ٹھیک ہے عاصم بھائی، اس میں ٹھیک ہے. بہت زبردست ہوتی ہے اس میں ٹینشن نہیں. ابھی یہ جو ہے نا 207 یہ پیج یہ تو ہو گیا راشد بھائی کا، تو ان کو ہم ذہن میں رکھ لیتے ہیں. ہاں اچھا ان کا ابھی نا تیسرے حصے میں نا جو رہ گئے تھے نا اسم کی بحث، وہ اور اس کے بعد جو فعل کی بحث رہ گئی تھی وہ لائے ہیں، اور وہ غیر صحیح افعال کی بحث لائے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا لیکن اس سے پہلے صحیح افعال آتے ہیں. صحیح افعال اب میں آپ کو اس میں سمجھاتا ہوں تھوڑا سا نا کہ دیکھیں فعل کا سین کیا ہے. فعل کا یہ یہاں پر آ کے ختم ہو جاتا ہے. یہ تقریباً اس کے 100 پیج یہاں جہاں بنتے ہیں 98، بس یہ اس کا یہاں ہاں یہ دیکھیں. اچھا اب یہ دیکھیں نا، یہ ایک بالکل ابتدا سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ابھی آپ جس لیول پہ ہیں نا آپ کو مطلب فعل کا نہیں آئیڈیا نا، بھی نہیں آئیڈیا، آپ کو بھی نہیں آئیڈیا کہ فعل بنتا کیسے ہے. ٹھیک ہے. اور وزن کیا ہوتا ہے، مادہ کیا ہوتا ہے، روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے. کیونکہ وجہ کیا ہے، دیکھیں وجہ یہ ہے نا کہ ابھی اگر تو آپ ڈیپ جانا چاہتے ہیں نا قرآن میں، ٹھیک ہے، قرآن میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو مادہ اور وزن سمجھنا بہت ضروری ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو مادے کا نہیں پتا ہوگا نا، مادے کا، ٹھیک ہے، تو آپ ڈکشنری نہیں دیکھ سکتے، عربک ڈکشنری. اب انگلش ڈکشنری دیکھنا تو آسان ہے، وہ تو جیسے لفظ وہ اس میں دیکھ لیے، لیکن جو ہوتا ہے نا عربک میں آپ کو مادہ سمجھنا پڑتا ہے. یہ بہت ضروری ہوتا ہے یار، اس کا مادہ کیا ہے. ٹھیک ہے. مادہ مطلب روٹ ورڈ کیا ہے. اب جیسے ہے مثال کے طور یضربون،
کیا ہے یضربون. ٹھیک ہے, یضربون کا کیا مطلب ہے, وہ سب مارتے ہیں. ٹھیک ہے, یا تکذبان, تکذبان کیا فبأي آلاء ربكما تکذبان. اب اگر آپ بیٹھ جائیں گے دیکھنے کے لیے تکذبان تو وہ آپ کو ڈکشنری میں کہیں نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, اور اگر صرف اس کو دیکھنے کا طریقہ آپ اس کا روٹ ورڈ دیکھیں گے کہ تکذبان کا روٹ ورڈ کیا ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ کو سمجھ آئے گا, پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ اچھا یار اس کو تو کاف زال با ہے, تو پھر آپ اس میں کاف زال با دیکھیں گے. ٹھیک ہے, تو وہ جا کے پھر جو ہے نا آپ کو وہ پھر آپ کو اس کا معنی یہ چیز ہے. اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم یہی شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر اس کی مشقیں آتی جائیں گی. اب دیکھیں یہی انہوں نے بالکل اتنی آسانی کے ساتھ یہ بات سمجھائی ہے نا کہ آپ بھی کہیں گے یار واقعی یار مادہ اور وزن یہ چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اتنی آسانی کے ساتھ, اور اس میں تھیوریٹیکل چیزیں تو آسان ہیں, مطلب اتنی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور فعل کو اور پھر آگے جو ضروری چیزیں ہیں انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے انہوں نے وہ کور کیا ہوا ہے. اب دیکھیں یہ مشقیں جو ہیں آپ کے ذمہ لگ جائیں گی. ٹھیک ہے, ہم اگلے ہفتے مشقیں حل کریں گے, اچھے طریقے سے سمجھیں گے, اور اس کے بعد پھر اگلا سبق ہوگا. ٹھیک ہے, تو پھر دیکھیں فعل ماضی معروف ہے, تعریف ہے, وزن ہے اور گردان ہے. اب جو میں کہتا تھا نا گردان کا, تو وہ انہوں نے دیا ہوا نہیں تھا, گردان کا دیا ہوا نہیں تھا. اب دیکھیں یہ چیز دیکھیں نا, یہ چیز اب دیکھیں یہ گردان آ گیا. اب جب آپ یہ گردان ہے تو یاد کریں گے نا, فعل ماضی کی یہ گردان ہوتی ہے, اس ایک مذکر نے کیا. یہ دیکھا ہے, یہ کتنی زبردست, اس کا بے شک آپ اسکرین شاٹ لے کے نا آپ ڈال دیں فعل کی. ٹھیک ہے, اس کا بے شک یہ فعل ماضی کی گردان ہوتی ہے اور اس وزن پہ ہوتی ہے. اب اس وزن پہ آپ جو ہے نا وہ خود آپ سے گردانے کروائے گا. ٹھیک ہے, جیسے ضربہ ہے, ضربہ آپ نے اس کے وزن پہ ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ سمجھیں ضاد فا ہے اور را عین ہے اور با جو ہے لام ہے. ٹھیک ہے, تو حرکتیں وہی دینی ہے جو یہاں پہ ہیں. تو کیا ہو جائے گا, ضربہ اس ایک مذکر نے مارا. ٹھیک ہے, اب ضربہ, اب الف ساتھ لگا ہے, آپ بھی الف ساتھ لگائیں گے, ضربہ ان دو مذکروں نے مارا. ٹھیک ہے, اب آپ ضربو. ٹھیک ہے, اب آپ کو اس کا روٹ ورڈ پتہ ہے, ضربہ مارنا, تو اس سے آپ نے یہ ماضی کی آپ نے گردان بنا دی 14 کی. ٹھیک ہے, ضربت اس ایک مؤنث نے مارا, ضربتا ان دو عورتوں نے مارا, ضربنا. ٹھیک ہے, اب دیکھیں فا عین نام کے مقابلے میں آپ نے ڈال دیا وہ جو تین حرفی مادہ ہے اس کا ضاد رابا. یہ آگے چل کے آئے گا اگلے مشق میں, ضاد رابا, لیکن میں ویسے سمجھا رہا ہوں آپ کو نا. ٹھیک ہے, کہ ضاد رابا آپ نے اب یہ اس کے مقابلے میں ڈالنا ہے. کس کے مقابلے میں, ابھی بن جاتی ہے, ابھی آپ کو سمجھ آئے گا کہ میں اس کی بات کیوں کر رہا ہوں. فا عین لام, فرحان بھی یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے, یہ فا عین لام کے مقابلے میں آپ نے ڈالنا ہے یہ ورڈ. ٹھیک ہے, یہ فا ہے, آپ نے ضاد ڈالنا ہے, اور یہ عین ہے, عین کے مقابلے میں آپ نے کیا ڈالنا ہے. چلیں دیکھتے ہیں آپ دونوں میں سے گردان کون سی صحیح بناتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ لام ہے, انہوں نے آپ کو زبر زیریں دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے زبر زیریں چینج نہیں کرنی. مثال کے طور پہ آپ نے یہ فعال ہے نا, تو آپ نے ضریبا نہیں کہنا, کیا کہنا ہے, ضربا. حرکتیں وہی دینی ہیں جو انہوں نے دی ہوئی ہیں. تو اور ترجمہ کرنا ہے. ضرب کا مطلب ہوتا ہے مارنا, ضرب کا کیا مطلب ہوتا ہے, مارنا. ٹھیک ہے, آسم بھائی تسی بھی ریڈی رہنا, تواڈے کولوں نصارہ دی کرواواں گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اب دیکھیں اب یہ ضربہ ہو گیا. ٹھیک ہے, ضربہ کا کیا مطلب ہوگا, اس ایک مرد نے مارا, اس ایک مرد نے مارا. ٹھیک ہے, اب یہ یہاں پر کیا آئے گا, دوسرے نمبر پہ ہی الف ساتھ بس اٹیچ کریں آپ, اس پہ کیا آ جائے گا, ضربا. ہاں گڈ, ویری گڈ, ضربا. تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا, ان دو مردوں نے مارا. ویری گڈ, ماشاء اللہ, ویری گڈ. اور تیسرے پہ کیا آئے گا, تیسرے پہ کیا آئے گا, ضربا. ذرا یہ اس کو لام کو یہاں پہ رکھنا ہے, با کی جگہ, با کو لام کی جگہ. ہاں ذرا بو, زبردست ہو گیا. چلو اگلے طرح تسی کرو, آسم بھی اگلے طرح. اچھا, اس کا مطلب کیا ہوگا, ذرا بو کا مطلب کیا ہوگا, مردوں کے انہوں نے کہے ہیں, ذرا بو کا مطلب کیا ہوگا, ان مردوں نے مارا. ہاں زبردست, ان سب مردوں نے مارا, جمع ہو گیا. ٹھیک ہے, اس ایک مرد نے مارا, ان دو مردوں نے مارا, ان سب مردوں نے مارا. ہاں آسم بھی تسی عورتوں کا کرنا, غائب. ٹھیک ہے, چلو جی آسم بھی بناؤ, اور کیا بنے گا, فعالت تو کیا ہو, ضربت ویری گڈ. ترجمہ کیا ہوگا اس کا, ضربت کا, ایک مؤنث نے مارا. ہاں اس ضربت ایک عورت نے مؤنث. مارا.
ٹھیک ہے، ضربت فاطمہ تو یہ ضربت زینب افرا فلاں، ٹھیک ہے، مطلب آگے فعل بھی آپ لگا. اچھا اب دوسرا آپ کریں، دوسرا. ضربتا ویری گڈ، زبردست. تو کیا ترجمہ دو کیا ہوگا؟ مؤنث نے مارا، دو ویری، مؤنث نے مارا. ان دو عورتوں نے مارا. ویری گڈ، زبردست. اور جمع کیسے بنائیں گے؟ جمع مؤنث غائب کا صیغہ کیسے بنائیں گے آپ؟ ضربنا. ضربنا. ویری گڈ، ضربنا. ویری گڈ، زبردست، ویری گڈ. تو اس کا کیا ہو جائے گا؟ بہت ساری مؤنث نے مارا. ان بہت ساری عورتوں نے مارا. چیز میں تو کہتا ہوں آپ چھا گئے، آپ دونوں چھا گئے ماشاءاللہ. یہ 6 آپ نے کور کر لی ہیں، 6 یہ 6. اچھا ابھی عاصم فرحان بھائی تو ہن مخاطب دے بنانے نے، ٹھیک ہے، یہ ترجمہ دیا ہوا ہے انہوں نے، جتنا زبردست نقشہ دیا ہوا ہے. اس پوری کتاب میں آپ نے دیکھا کوئی نقشہ نہیں دیا ہوا تھا، آپ کو کیسے سمجھ آتا؟ ٹھیک ہے. اب آپ نے وہی دعا را با کو فٹ کرنا ہے یہاں پہ. فا عین لام کے مقابلے میں، فا کے مقابلے میں دعا، اور را عین کے مقابلے میں را، اور اس کے مقابلے اب بنائیں یہاں ذکر. زارا 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 زارب با، ہاں ضرب، ضربتا. ہاں ضربتا. ویری گڈ. انتا جیسا ہوتا ہے نا، انتا تو ضربتا ہو جائے گا، ضربتا. تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ مطلب کیا ہوگا؟ تم نے مارا. ہاں، تم ایک مرد نے مارا. اب آپ اس کی وضاحت کریں گے. اب تم ایک مرد نے مارا، ٹھیک ہے، آپ ایک مرد نے مارا. گڈ ہو گیا. دوسرے تسنیہ مذکر مخاطب کا صیغہ کیسے ہوگا؟ تسنیہ مذکر مخاطب. ضربتم ضربتما. ویری گڈ، ویری گڈ. مطلب کیا ہوگا اس کا؟ تم 2 مردوں نے مارا. او چھا گئے، کسی چھا گئے ماشاء اللہ. اچھا اب ہاں اگلا، یہ کیسے ہوگا؟ یہ ہوگا ضربتما. کون سا؟ یہ جمع مذکر مخاطب کا کر رہے ہیں یا تسنیہ کا ہاں، کر رہے ہیں؟ یہ جمع کو کر رہا ہوں. جمع کا. ہاں تو کیا ہوگا جمع کا؟ ضربتما. یہ اس میں تمہا الف تو ہے نہیں، الف تو یہاں تھا. ضرب تما، اس میں سے ضربتم ضرب تم، ضرب انتم. جس طرح تھا نا وہ آسم بھائی، جس طرح وہ تھا نا انتا انتما انتم، ایسے ہی یہ گردان آ گئی. ٹھیک ہے. تو فعلتا فعلتما فعلتم. گڈ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو ضرب تم کا مطلب کیا ہوگا؟ بہت سارے مردوں نے مارا. اور میں ہاں، گڈ ہو گیا، میں کہتا ہوں گڈ ہو گیا ماشاء اللہ، ویری گڈ. اچھا آسم بھائی آپ مذکر واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ بنائیں. باب روٹ ورڈ ہے دعا درابا. واحد مؤنث مخاطب. ضربتری، ضربتی، ہاں گڈ، ویری گڈ. ضربتما، ضربتنا. او ماشاء اللہ، مطلب سمجھ آ گیا آپ کو نا. تو ایک عورت نے مارا، تم 2 عورتوں نے مارا، تم سب عورتوں نے مارا. اور اچھا اب یہ فرحان بھائی یہ متکلم کیا بنا دیں؟ متکلم کی میں نے ایک مرد نے مارا یا میں ایک عورت نے مارا، ہم 2 یا سب نے وہ مارا. ٹھیک ہے. تو اس کا بنا دیں. ضربتم. ضرب تم یا یہ والا. تم ہاں ضرب تو. ٹھیک ہے. ضربتم. ہاں اس کا مطلب کیا ہوگا؟ میں نے مارا. ہاں میں ایک مرد یا میں ایک عورت نے مارا. ٹھیک ہے. اب جمع. ضربنا. او ویری گڈ، ویری گڈ، ویری گڈ. تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ہم 2 مردوں نے مارا. ہاں اور ہم وہی 2 جمع. مارا ہم یا ہم جمع. 2 مردوں نے مارا. اچھا عاصم بھائی آپ کے ذمہ ایک اور چھوٹا تھوڑا سا مشکل ٹاسک لگاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں. اچھا اب روٹ ورڈ ہے جی نسوارا. کیا ہے؟ نسوارا. ٹھیک ہے. نصر، ہاں نصر. روٹ ورڈ ہے جی نصر. اس کا میں آپ کو صرف روٹ ورڈ کا مطلب بتاؤں گا. روٹ کا آپ نے سب کا مطلب خود سے نکالنا ہے. ٹھیک ہے. سب کا صرف فرحان بھی صرف شغل میرا دیکھیں گے. ٹھیک ہے. نون سواد راہ ہے، اس کا مطلب اس کے روٹ ورڈ کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، مدد کرنا. باقی اب اس کے 14 کے 14 آپ نے خود سے بنانے ہیں اور ترجمہ بھی خود سے کرنا ہے. وہ بڑا مشکل کام ہے جی. کر کے دسو جی. بنا ضربت نصر. وہ ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتنا ضربتنا ضربت ضربنا. 14. فرحان بھائی جی جی. یہ جاتو نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ لیکن ایک ٹھیک. سائنٹیفکلی طریقے سے میں نے کیا بتایا؟ میں نے صرف ان کو 3 حرف بتائے ہیں.
صرف کیا بتایا 3 حرف. اور جی میں نے بتا دیا اس میں بھی وہی حرکتیں ہوں گی, ٹھیک ہے, جو اس پہ آ رہی ہیں سیم ٹو سیم, ٹھیک ہے, چینج نہیں کرنا. اب دیکھیں, اب جادو دیکھیں آسم بھائی, دیکھیں 3-4 منٹ میں یہ 14 کے بلکہ اس سے بھی جلدی شاید 14 کے 14 سیگے بنائیں گے اور ترجمہ بھی بتائیں گے. چلو جی آسم شروع ہو جاؤ پہلے. اچھا جی, نصرہ نصرہ نصرو. ہاں نہ سب گڈ ہو گیا. اب پہلے بنا دو, چلو پہلے بنا دو پہلے سارے سیگے بنا دو. نصرت نصرتا نصر نصرنا. ویری گڈ, زبردست. نصرتا نصرتما نصرتم. ہاں نصرتی نصرتما نصرتنا. واو, نصرتو نصرتا نصرتا. نہیں نصر تو آگے نصر نصرنا نصرنا. ترجمہ تو آپ خود کر لیں گے نا, مطلب میں اگر چلے میں ترجمہ فرحان دیکھ رہا ہوں. فرحان بھی آپ ترجمہ کریں, آپ نصر تما کا ترجمہ کریں. نصر تما تما کا تم دو عورتوں نے مدد کی. ہاں تم دو نہیں, ہاں تم 2 عورتوں نے مدد کی یا تم 2 مردوں نے مدد کی, دونوں ٹھیک ہے. اچھا چلیں, اور نصرتنا کا کیا مطلب ہوگا؟ نصرتنا تم بہت ساری عورتوں نے مدد کی. ویری گڈ. ابھی آپ کو فرق پتہ چلا ہے. اس بک میں کیا ہوتا, اس بک میں آپ کو پڑھاتا تو رہتا, ٹھیک ہے, لیکن آپ کو خود سے نہ کرنا آتا. یہ فرق تھا. مطلب آپ میرے پہ ڈیپینڈنٹ رہتے, لیکن یہ کتاب آپ کو مجھ پہ ڈیپینڈنٹ ہونے سے نکالے گی. یہ کتاب آپ کو مجھ پہ ڈیپینڈنٹ نہیں کرے گی, بلکہ آپ خود سے چیزیں کریں گے اور خود سے سمجھیں گے, ٹھیک ہے. کچھ گردانے آپ کر لیں گے. اب دیکھیں یہ آسان ہے کہ مشکل ہے؟ آسان ہے نا, ٹھیک ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, عربک میں نا, جو عربک میں فعل ہوتے ہیں نا, فعل, اس میں 90% سے زیادہ ایسے فعل ہیں جن کا روٹ ورڈ وہ 3 حرف ہوتے ہیں. تو سیکھو گے موجہ, ٹھیک ہے, تو اسی نام خود گردانہ کریں گے تو آپ کو ایک پیٹرن مل گیا ہے, ٹھیک ہے. ایک کیا مل گیا ہے؟ پیٹرن گیا ہے. ضربہ میں نے آپ کو بتایا ایسے ہی, یعنی کہ وہ بتایا اس کو, یہ ماضی کی ہے, ٹھیک ہے. یہ ماضی معروف ایکٹیو وائس ہے, ٹھیک ہے. پھر اور بھی آئیں گی اس میں, وہ بھی آئے گا, ٹھیک ہے. وہ ساری چیزیں آئیں گی. آپ نے گھبرانا بالکل بھی نہیں ہے. یہ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں بھائی, ٹھیک ہے. اور اس کو پکی طرح جو ہے نا, اس کا ترجمہ اور وہ اچھے طریقے سے جو ہے نا آپ نے وہ, یعنی کہ یہ پاس میں, بلکہ 1 منٹ رکی تو نہیں ہے, بلکہ آپ کو یہ پتہ ہے ماضی کا تو پتہ ہی ہے, پاسٹ ایکٹیو پاسٹ, ٹھیک ہے, پاسٹ ٹینس گردان ہے, ٹھیک ہے. یہ 14 ہے. تو آپ نے نا یہ جو دو کی ہیں نا, 2 جو مصدر ہیں, ٹھیک ہے. یہ ہوم آگے آتا رہے گا, لیکن یہ کون سے 2, یہ ایک ضربہ, ٹھیک ہے, اور یہ اس پہ آپ نے اس کو اتنا پکا کرنا ہے نا فرحان بھائی, جیسے بھی آسم میں نے گردان پڑھی ہے نا, ٹھیک ہے. یہ بس آپ کا کام ہے. آپ نے سمجھے 100-150 دفعہ نا دونوں کرنی ہے, ٹھیک ہے. ضربہ اور نصرہ. ضربہ کا مطلب ہوتا ہے مارنا, ٹھیک ہے, اور نصر کا مطلب ہوتا ہے کیا کرنا, مدد کرنا, ٹھیک ہے. وہ اس کا وہ پیٹرن لے کے نا, ٹھیک ہے, آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس پہ وہ کرنا ہے اب, اور اس طرح پکا گردان پکی یاد کرنی ہے, ٹھیک ہے. ضربہ ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتنا ضربتو ضربنا. اور ترجمہ اس کا, ٹھیک ہے. اگلے ہفتے میں پوچھوں گا آپ سے, ہاں جی چلیں گے, ضربتم کا مطلب بتائیں, ہاں جی ضربہ کا مطلب بتائیں, اسے آپ کہیں اسے ایک مرد نے مارا, ٹھیک ہے. ضربتو کا مطلب بس میں ایک مرد نے مارا, اچھا جی. ضربا, اچھا ان 2 مردوں نے مارا, ٹھیک ہے. اور نصرا, اچھا جی نصرتی, تو ایک عورت نے مارا. میں یہ سامنے نہیں کروں گا, میں اس کو آپ نے دیکھ کے اتنا پکا یاد کرنا ہے نا, اور اتنے پکے معنی یاد کرنا ہے نا کہ آپ کو بھولیں ہی نا, ٹھیک ہے. تو آصف ابھی آپ اس کا اسکرین شاٹ لیں نا, یہ پورا یہ بھی آ جائے گا, تو بعد رابطہ اور وہ واٹس ایپ میں بھیج دیں. یہ بڑا امپورٹنٹ کام ہو جائے گا. ایک پیٹرن آپ کو مل گیا نا. تو فرحان بھائی آپ نے پریکٹس کرنی ہے. یہ آصف بھائی نے اتنی جلدی گردانے سے کی کیونکہ انہوں نے اس کی گردانے بہت اچھے طریقے سے کی تھی, مجھے یاد ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ نے بس یہ ہفتہ جو نا گردانوں کو ایسا دینا نا کہ آپ نے آصف بھائی سے تیز گردان کرنی ہے. وہ پھر ہم ٹائمر لگا دیں گے سیکنڈ میں. آصف بھائی نے 5 سیکنڈ میں گردان کی اور فرحان نے 4 سیکنڈ میں گردان کی. اس طریقے سے, ٹھیک ہے.
تو 1 منٹ میں دیکھیں گے کتنی بار گردان ہوتی ہے. یہ مقابلہ یہ مطلب یہ اتنا پکا یاد کرنا نا کہ آپ یعنی سوتے ہوئے بھی کچھ آپ کو جگائے نا آپ فوراً سے گردان پڑھ لیں. یہ ہمیں تو جب وہ صرف شروع ہوئی تھی نا. اچھا میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, یہ جو اسم کا حصہ تھا نا یہ نحو کہلاتا ہے. اس پہ سوچنا پڑتا ہے, غور کرنا پڑتا ہے, یار یہ پیش کیوں ہے, یہ فلاں کیوں ہے, ٹھیک ہے, یہ جبر زبر کیوں ہے, یہ اس میں یہ جر کیوں ہے, من آیا ہے تو جر ہے, ٹھیک ہے. تو مطلب وہ یہ بات مشہور تھی کہ نحو اس کو نحو کہتے ہیں نا, ترکیب اور یعنی وہ سارے جو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, سر چیزیں جو آپس میں ریلیشن ہوتا ہے نا ورڈز کا, ٹھیک ہے, اس کا اس من کا تعلق, یہ جو من ضربن, ٹھیک ہے, یہ جو من آیا ہے تو ضربن پہ اعراب, وہ سارا نحو ہے. اور یہ جو فعل بنتے ہیں, فعل پاسٹ کا, پریزنٹ کا, فیوچر کا, مضارع جس کو کہتے ہیں, اور ٹھیک ہے, اس ہر جو فعال ہیں کیسے بنتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ہے صرف. یہ کیا ہے؟ صرف. آپ نے 2 چیزیں سنی ہوں گے, صرف نحو, ٹھیک ہے. ابھی ہم صرف نحو پڑھ رہے ہیں, عربک گرامر کی. تو یہ صرف والا حصہ ہے, اور ہمارے ہاں مشہور تھا وہ مدرسے میں, ویسے ہی ایک مثال, عجیب سی مثال ہے لیکن بات صحیح ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کو نحو سیکھنے کے لیے بادشاہوں کا دماغ اور صرف سیکھنے کے لیے آپ کو کتوں جیسی زبان کی ضرورت پڑتی ہے. یعنی صرف میں آپ کو اتنا بولنا پڑتا ہے, اتنا بولنا پڑتا ہے, آپ کو یہ پرواہ نہیں کرنی پڑتی. جیسے ٹھیک ہے کہ آپ نے وہ ٹینشن نہیں لینی, آپ کے بچے بھی, اور آپ اس کو اتنا کریں نا کہ آپ کے بچوں کو بھی یاد ہو جائے. وہ مطلب اتنا بار بار پڑھے نا, اتنا بار ضرب, یہ تو ایک روٹ ورڈز ہیں, ٹھیک ہے. یہ ضربا اور نصرا, اور یعنی کہ یہ 6 جو ہے نا, یہ تو میں نمائندے ہوں گے. آگے چل کے بہت سارے آئیں گے, سینکڑوں آئیں گے, ہزاروں آئیں گے, ٹھیک ہے. لیکن بیس آپ کی پکی ہونی چاہیے, بیس آپ نے یہ یہاں بنانی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تو ہوگا جناب, یہ تو ایک کام تو میں نے آپ کے ذمہ ڈال دیا. ابھی ہم پہلا چیپٹر پڑھتے ہیں, اور اس کا آسان سے جو مشق ہے نا, وہ تو اب آپ کے لیے آسان ہی لگے گی, ٹھیک ہے. اب آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگی کم از کم, انشاءاللہ عزیز, ٹھیک ہے. تو ہم جو ہے نا وہ کر لیتے ہیں اپنا اس کی فیل کی بیس.